السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے جنات کے بارے میں۔ کیا واقعتاً جنات انسان کے پاس آتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ناری مخلوق جو مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے۔ جنات کی کوئی ایک شکل مخصوص و متعین نہیں ہے۔ انسانوں کی طرح جنات بھی احکام کے مکلف ہیں۔ بعض مومن اور نیک ہیں، بعض کافر اور نافرمان ہیں۔ ان میں جو سرکش ہیں وہ شیطان کے معاون و مددگار ہیں اور انسانوں کو گمراہ کرنے میں ابلیس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ ان کے وجود کا اعتقاد رکھیں۔ اس سے زیادہ تفصیلات اور گہرائی میں جانے کی نہ ہمیں ضرورت ہے اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں۔ یہ کوئی ایمانیات کا مسئلہ نہیں جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ باقی جنات کا انسانوں کے پاس آنا کئی نصوص، آیات و احادیث سے ثابت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں جنات کے انسانوں کو پریشان کرنے کے واقعات اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ ان کا انکار مشکل ہے۔ جنات کو اللہ رب العزت نے انسانی آزمائش کے لیے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ مختلف تصرف کر کے انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جس کا قرآن و حدیث سے واضح ثبوت بھی ملتا ہے۔ لہٰذا کسی کے جسم پر جن کا تسلط اور اس کے اثر سے مغلوب ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے۔ نیز جنات کی تسخیر ممکن ہے اور ان سے بچاؤ کے لیے شرعاً اس کی گنجائش بھی ہے، اور جنات کا انسان کے پاس آنا ممکن اور ثابت ہے۔ ایک واقعہ تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے کہ بنو ازرع قبیلے کا ایک شخص جس کا نام خرافہ تھا، اسے جنات پکڑ کر لے گئے تھے۔ وہ ایک عرصے تک جنات کے درمیان مقیم رہا، پھر وہی اسے انسانوں کے پاس چھوڑ گئے۔ اب وہ واپس آنے کے بعد عجیب عجیب قصے سنایا کرتا تھا، اس لیے لوگ ہر عجیب بات کو خرافہ کا قصہ کہنے لگے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جن اتارنے کے واقعات بھی بعض روایات میں موجود ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے، ابان رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے دادا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک مجنوں، اس کے معنی پاگل بھی ہو سکتے ہیں اور جن زادہ بھی، بیٹے یا بھتیجے کو لے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس بیٹے یا بھتیجے کو جو مجنوں ہے دعا کے لیے لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مجھ سے قریب کر دو اور اس کی پشت میری طرف کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے پکڑ کر اس کی پشت پر مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اے دشمن خدا نکل۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں تندرستوں کی طرح دیکھنے لگا۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ آسمان میں اپنا کوئی حکم بھیجتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پروں کو پھڑ پھڑانے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے صاف پتھر پر زنجیر ماری جاتی ہے۔ جب فرشتوں کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، تو دوسرا عرض کرتا ہے کہ جو کچھ فرمایا حق فرمایا۔ اس وقت شیاطین بھی زمین سے اوپر تلے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور کاش حکم الہی کو سن کر اوپر والا نیچے والے کو بتاتا ہے، اور اس طرح یہ ایک دوسرے سے باتیں اڑا لیتے ہیں۔ سفیان نے اس موقع پر اپنی ہتھیلی کو موڑ کر اور پھر انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ شیاطین اس طرح ایک پر ایک ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور اوپر والا نیچے کو اور وہ اپنے نیچے والے کو، اور پھر اسی طرح یہ اطلاع زمین پر ساحروں اور کاہنوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے شیاطین کو آگ کا کوڑا مارتے ہیں، بات پہنچانے سے قبل اور ان کے بات پہنچانے کے بعد انہیں لگ جاتی ہے، اور وہ اپنے نیچے والے کو خبر کر دیتا ہے۔ پھر یہ کاہن ایک بات میں 100 باتیں جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتے ہیں، اور ایک سچی بات کی بدولت سب باتوں میں ان کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اسی طرح جنات کا انسانوں کو گمراہ کرنا بھی ثابت ہے، اور اس کے وسوسے سے پناہ مانگنے کی تلقین وارد ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اس آیت کی تفسیر میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ ترجمہ۔ میدان حشر کے اندر تمام جنات اور انسانوں کو جمع کرنے کے بعد دونوں گروہوں سے ایک سوال و جواب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ
شیاطین الجن کو خطاب کر کے ان کے جرم کا اظہار اس طرح فرمائیں گے کہ تم نے انسانوں کی گمراہی میں بڑا حصہ لیا ہے۔ اس کے جواب میں جنات کیا کہیں گے؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ظاہر یہی ہے کہ علیم و خبیر کے سامنے اقرار کرنے کے سوا چارہ کیا ہے، مگر ان کا اقرار ذکر نہ کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ اس سوال پر وہ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ جواب کے لیے زبان نہ اٹھ سکے گی۔ روح۔ اس کے بعد شیاطین الانس یعنی وہ لوگ جو دنیا میں شیطانوں کے تابع رہے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتے رہے، ان لوگوں کی طرف سے بارگاہ حکم الحاکمین میں ایک جواب ذکر کیا گیا ہے۔ اگرچہ سوال شیاطین الانس سے نہیں کیا گیا، مگر ضمنی طور پر گویا وہ بھی مخاطب تھے، کیونکہ انہوں نے بھی گمراہی پھیلانے کا وہی کام کیا تھا جو شیاطین الجن کا کام تھا۔ اس ضمنی خطاب کی وجہ سے ان لوگوں نے جواب دیا، مگر ظاہر یہ ہے کہ خود انسان نما شیطانوں سے بھی سوال ہوگا، جس کا ذکر یہاں نہیں ہے مگر سورہ یاسین کی اس آیت میں مذکور ہے۔ ترجمہ یعنی اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے رسولوں کے واسطے سے یہ نہ کہا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا؟ جس سے معلوم ہوا کہ انسانی شیطانوں سے بھی اس موقع پر سوال ہوگا، اور وہ جواب میں اقرار کریں گے کہ بے شک ہم سے یہ جرم سرزد ہوا کہ ہم نے شیطانوں کی بات مانی، اور یہ کہیں گے کہ بے شک جنی شیاطین نے ہم سے اور ہم نے ان سے دوستانہ تعلقات رکھ کر ایک دوسرے سے نفع حاصل کیا۔ انسانی شیطانوں نے تو ان سے یہ فائدہ حاصل کیا کہ دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کی راہیں سیکھیں، اور کہیں کہیں جنات شیاطین کی دہائی دے کر یا کسی دوسرے طریقے سے ان سے امداد بھی حاصل کی۔ جیسے بت پرست ہندوؤں میں بلکہ بہت سے جاہل مسلمانوں میں بھی ایسے طریقے معروف ہیں جن کے ذریعے شیاطین اور جنات سے بعض کاموں میں امداد لے سکتے ہیں، اور جنی شیطانوں نے انسانوں سے یہ فائدہ حاصل کیا کہ ان کی بات مانی گئی اور یہ انسانوں کو اپنے تابع بنانے میں کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ وہ موت اور آخرت کو بھول بیٹھے۔ اور اس وقت ان لوگوں نے اقرار کیا کہ جس موت اور آخرت کو ہم شیطان کے بہکانے سے بھول بیٹھے تھے اب وہ سامنے آ گئی۔ اس پر حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، یعنی تم دونوں گروہوں کے جرم کی سزا اب یہ ہے کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس سے کسی کو نکالنا چاہے۔ لہٰذا جنات کا انسان کے پاس آنا، ان پر غالب ہونا، ان کو گمراہ کرنا ثابت ہے، اور جنات کی تسخیر بھی ممکن ہے۔ قرآن مجید میں ہر طرح کے سحر، شیاطین و جنات وغیرہ کے شرور سے حفاظت کا نسخہ موضحین سورۃ فلق، سورۃ ناس کی صورت میں موجود ہے۔ صبح شام آیت الکرسی اور آخری کل تین مرتبہ پڑھ لیں، نیز دیگر مسنون اوراد و اذکار کے اہتمام سے ان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔